بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کا اور شارجہ میڈیا کا شکریہ، جنہوں نے آپ سب نے دعوت دی اور ہم حاضر ہو گئے اس اچھے کام کے لیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مؤمن کی مثال، یعنی قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں متعدد مواقع پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے اور ایسی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے، ان خوبیوں سے اور ان اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ ہمیں ان مثالوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی صورتحال کو اور اپنی ایمانی کیفیات کو ٹٹول سکیں، اور پھر ہم اپنی شخصیت میں، اپنی سیرت و کردار میں انہی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا دینی تعلیمات کی روشنی میں مؤمن کی مثال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مثال یا اہل ایمان کی تشبیہ جو ہے مختلف چیزوں سے دی ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مومن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی کہاں کیا ہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا خوشخبریاں دی ہے اور کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ ان کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے مثالیں دی ہے، تشبیہ دی ہے۔ صحیح۔ مقصود یہ ہے کہ تاکہ اہل ایمان کو تسلی دی جائے کہ جو تم اچھائیاں کر رہے ہو، تم نیکیاں جو انجام دے رہے ہو، کہ وہ ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جمع ہے، سٹاک ہے، اور اس کا تمہیں فائدہ ضرور ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ اہل ایمان کو آپ خوشخبری دیجئے، بلکہ نبیوں کے صفاتی جو نام ہے وہ ہے بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو نبی کا کام ہی یہ ہے کہ اہل ایمان کو خوشخبری دیں، اور نبی کا کام ہی یہ ہے کہ جو غلط رستے پہ چلنے والے ہیں، جو اللہ کے احکام سے دور ہے، ان کو تھوڑا اللہ کے طرف سے تنبیہ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہے مبشر، خوشخبری دینے والا، اور بشیر و نذیر۔ جی ہاں، تو قرآن کریم میں دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
اللہ کے نبی اہل ایمان کو آپ خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جی ایک تو اس فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، جی اور پھر اس کے نتیجے میں جنت ہے۔ صحیح اللہ کا فضل، اس کو اللہ کی رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ جی تو اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کن کے لیے خاص ہے؟ یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ صحیح اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ، بلکہ بہت سی جگہ جو ہے، بلکہ میرے خیال ہے کوئی صفحہ شاید خالی ہو کہ جس میں اہل ایمان کو اللہ نے بشارت نہ دی ہو۔ جی والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے، نیک عمل انجام دیے، فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے، سبحان اللہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اب اندازہ کیجئے جو اللہ چاہیں گے وہ نہیں فرمایا، بلکہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن چاہیں گے جی وہ انہیں حاصل ہوگا۔ سبحان اب اللہ آپ دنیا میں جو ہے جتنی بھی آپ محنت کریں، ہم محنت کریں، کوئی بھی محنت کریں، اس کی خواہش تو نہیں پوری ہوتی۔ جی جتنے بھی مال ہو، دولت ہو، ہر انسان خواہش تو بہت کرتا ہے، لیکن خواہش پوری، ہزاروں خواہشیں رہ جاتی ہیں، سبحان اللہ، بالکل خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن پوری نہیں ہوتی۔ کمی ہوتی ہے۔ جی، تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو فرما رہے کہ وہاں ان کی خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہو۔ ہر خواہش پوری ہوگی، اور یہ بلا شک خواہش ان کی اس وقت بھی جائز ہوگی جنت میں، جبکہ ان کی خواہش دنیا میں بھی جائز تھی۔ صحیح تو اللہ رب العزت فرما رہے لہم ما یشاؤون عند جنت میں ربہم، تو ویسے بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ کوئی پابندی نہیں ہوگی جی، لیکن چونکہ نیک لوگوں کی جگہ ہے صحیح جی تو خواہش تو ایسی ویسی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر، فرمائے ایک تو جنت ملے اور جنت میں ہر خواہش پوری ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، سبحان یہ فضل کبیر ہے۔ ایک تو جنت جو اللہ کی بہت ہی قیمتی جگہ ہے، اللہ جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ تو قرآن کریم میں اس چیز کو بھی بہت سی جگہ بیان تو فرمایا۔ اہل ایمان کے لیے یہ خوشخبری ہے، تو اہل ایمان کی کچھ صفات کا تذکرہ بھی فرما دیجیے۔ ایمان کے لفظی معنی تو ہے، آپ جانتے ہیں کہ پختگی، یقین کامل۔ اسی طرح اگر آپ کہیں عقیدہ یا عقیدہ توحید، صحیح تو ایک ایمان کے لفظی معنی امن بھی ہے، امن بھی ہے، یعنی انسان امن میں آ گیا، سلامتی میں آ بالکل، گیا، اللہ کے عذاب سے اور مؤاخذے سے اور پکڑ قرآن سے کریم میں موجود ہے محفوظ ہو گیا۔ والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ اولئک لهم الامن وهم مهتدون، سبحان اللہ، دیکھیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جی، تو یہ اسی ایمان سے ہے۔ ایک جو دنیا میں ایمان لے کے آئے تو امن و سکون میں بھی کل قیامت کے دن کون ہوں گے؟ وہی ایمان والے، بے شک وہی پختگی والے۔ صحیح ہے، اور ایک چیز ہے عقیدہ، عقیدہ ایک سوچ اور فکر کا نام ہے۔ تو ایمانیات بھی کیا ہے؟ جہاں ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، صلی اللہ وہاں ہم ایک سوچ کو اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں، جی، ایک سلیبس کو ہم اس میں سیٹ کرتے ہیں، یعنی پختہ نظریات پختہ نظریات۔ جی ہاں، تو مومن جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، جی اس کا ایمان اللہ کی ذات اور صفات پر مکمل یقین ہے، جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، مکمل اس پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ جی، اور دوسری چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صحیح، اور یعنی فرشتے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے، جس کا قرآن میں ملائکہ سے یاد کی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نورانی مخلوق، نورانی مخلوق ہے، ہم نے اس کو تو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، جن کتابوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تورات، انجیل اور قرآن پاک، زبور، یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف صحف کا ذکر فرمایا، مختلف کتابیں اللہ نے انبیاء کو دی ہوگی جس کا شاید تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔
تو اللہ کے تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح آخرت کے دن پر، اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمانیات کہلاتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ ہے مومن کا ایمان کہ اور ان تمام چیزوں پر انبیاء و رسول علیہ السلام. صلاۃ والسلام، جی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جی، تو وسلم آپ نے پر یہ جو ایمان. آیت تلاوت فرمائی ابتدا میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، تو ایمان کے بارے میں تو گفتگو ہو گئی کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں، رسولوں، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. لیکن آیت میں ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات کا اضافہ اور شرط بھی ہے. بلا شک. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ اطاعت و بندگی. اطاعت و بندگی، عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح کے اکثر اہل علم نے تفسیر یوں کی ہے کہ جس کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عین موافق ہو. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنایا بھی اور اس پر آپ نے عمل بھی کیا. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس طرح ہے تو اسی طرح ہمارا بھی جب عمل ہوگا تو وہ عمل صالح کہلائے جی، گا. اور نیت بھی خالص ہو. نیت بھی خالص ہوگی. صحیح. تو ایمان، عمل خالص اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. اگر اس میں یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں، ایمان، اخلاص اور اتباع نبوت، تو اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. صحیح ہے. جی ہاں، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت. اور اس کے بعد اب یہ تذکرہ جو ہو گیا کہ مومن ہو، عمل صالح کا اہتمام کیا کرتا ہو. بالکل. اب جو اصل موضوع ہے کہ مومن کی مثال، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مومن کو تشبیہ دی ہے اترجہ سے. جی. اترجہ جو کہ اصل قدیم عربی لغت میں آج کل جو ایک جدید پھل ہے جسے موسمی کہہ لیا جائے، نارنگی کہیں، مالٹا، یا بعض نے جو ہے لیمو بھی کہا ہے کہ یہ ان سب کی اصل ایک ہی ہے، یہ ایک ہی خاندان سے ہے. جی. تو اترجہ کے یہ معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مناسبت سے، کس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اترجہ کی مانند ہے؟ اس بارے میں فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں تشریف فرما تھے سارے، تو مومن کی مثال دی کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کی تکرار کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کی مثال یہ بیان فرمائی. اس مومن کی مثال الاترجہ فرمایا کہ اس کی مثال اترجہ، نارنگی یا لیمون جیسی ہے اس کی مثال. ریحھا طیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی خوشبو بھی بہت ہی اچھی ہے. وطعمھا طیب، اور اس کا مذاق بھی اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اعلیٰ اور نفیس ہے. صحیح. تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق اس کا عمل ہے، اس کا ظاہری اور باطنی کیفیت جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، تو یقیناً اس کے اخلاق اور اس کے عادات وغیرہ سب قرآن کے موافق ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال اترجہ جیسی ہے. اور یعنی گویا کہ اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، خوشنما ہے. بالکل. اور باطن بھی خوبصورت اور خوشنما ہے. کہ اترجہ کہہ لیجئے یا مسمی کہہ لیجئے، مسمی جہاں جس کمرے میں گھر میں رکھی ہوگی تو پورے کمرے میں خوشبو ہوگی. بالکل ہوگی. یا اگر مثلا فریج میں رکھی ہوئی، جیسے ہی آپ فریج کھولیں گے تو پورا کمرہ مہکنے لگے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہاں مسمی ہے. بالکل. یا اسی طرح مثلا اگر لیمو سے ترجمہ کیا جائے تو وہ مومن جو کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس پر ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ تلاوت بھی ہے، تو اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے اور باطن بھی خوبصورت ہے. یوں سمجھ لیجیے جہاں بھی یہ رہے گا اس کی خوشبو، اس کی مہک اس کے محلے میں، اس کے شہر میں آتی رہے گی. صحیح. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی.
شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، مومن کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن جس کے دل میں قرآن پر حقیقی ایمان ہے، اور مزید یہ کہ اس ایمان کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی ہے۔ جی تو جس طرح اترجہ ہے کہ مسمی ہے مثلاً، کہ اس کا ذائقہ بھی جو ہے وہ خوش ذائقہ پھل ہے، جی ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اگر کوئی اسے نہ بھی چکھے تو خوشبو سے اسے فرحت محسوس ہوتی رہے گی۔ تو یوں ایسا مومن جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دل میں ایمان بھی ہے، عمل بھی اس کے مطابق ہے، تو اس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے کہ تلاوت کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، بلا شک، اور باطن بھی خوبصورت ہے کہ دل میں ایمان ہے قرآنی تعلیمات پر۔ اس کے بعد کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پھر اس مومن کی مثال دی جو قرآن تو پڑھتا نہیں لیکن ہے تو مومن۔ صحیح، ایمان تو ہے، ایمان تو اس شخص کے اندر ہے، اور ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے عمل صالح بھی موجود ہے اس کے اندر، لیکن وہ قرآن کو پڑھتا نہیں، یا پڑھتا غفلت ہے کا تو شکار ہے۔ یا پڑھتا ہے تو بغیر سمجھے پڑھتا ہے۔ جی جیسے آج کل ہم بہت سے مسلمان قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن کیا لکھا ہوا ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ جی، کیونکہ نزول قرآن سے اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے تقاضوں، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ بالکل کہ بالکل جیسے کسی اہم ترین شخصیت کی طرف سے ہمارے نام کوئی خط آیا ہو، بالکل، اور جیسے گزشتہ زمانوں میں ٹیلی گرام آیا کرتا تھا، جی 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 بالکل، اب اگر وہ ٹیلی گرام جو ہے، وہ تار جو ہے، وہ ایسی زبان میں تحریر شدہ ہے کہ جو ہمیں پڑھنی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، بلا شک، تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے کہ بس یہی بات بہت کافی ہے کہ اس اہم ترین شخصیت کی طرف سے یہ ٹیلی گرام آ گیا، اسے سینے سے لگا لو۔ سینے سے لگائیں، اسے خوشبو لگائیں، سنبھال کر رکھیں ریشمی غلاف میں اور جزدان میں۔ جی جی اصل مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا خبر ہے، بلا شک، کیا پیغام ہے، کیا تقاضا ہے، اور کیا فرمائش ہے۔ بالکل، تو یوں قرآن جو کوئی نہیں پڑھتا لیکن ایمان ہے دل میں، یا قرآن پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، تو اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دی، تمرہ، جس کو ہماری زبان میں عام طور چھہارا یا صحیح کھجور کہتے ہیں۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا نہیں لیکن ہے مومن، فرمایا اس کی مثال کھجور کی سی ہے یا چھہارے کی سی ہے، لا ریح لها وطعمها حلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر بو تو نہیں ہے، اس کی مہک تو نہیں ہے، خوشبو تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی خوشبو آئے، فائدہ ہو، لیکن اس کا اپنا ذائقہ بہت اچھا ہے، میٹھا ہے۔ صحیح، تو اس کا ذائقہ میٹھا تو ہے، ایمان کا، قرآن کے ساتھ اس کا دل تو ہے، یعنی وہ اچھا انسان ہے۔ انسان تو ہے، لیکن اس سے خوشبو نہیں آ رہی، دوسروں کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو جہاں یہ بیٹھے ہیں اس کا فائدہ صرف اسے ہوگا جو اس کو حاصل کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے مطابق اس کی زندگی ہوگی، تو صحیح معنوں میں فائدہ اس شخص کا یعنی ہے۔ مثلاً کھجور کسی جگہ رکھی ہوئی ہے تو وہ رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بالکل کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی، ہاں، اگر انسان اٹھے، ہمت کرے، اسے چکھے، کھائے، بالکل تب جو ہے اسے اس کی شیرینی بالکل، محسوس اس ہو۔ کے مٹھاس کا پتہ چلے گا۔ جی ہاں، تو وہ مومن جس کے دل میں ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، دینی تعلیمات پر ایمان ہے، لیکن وہ قرآن کی تلاوت کا یا اس پر عمل کا یا اسے سمجھنے کا اہتمام اور جستجو نہیں کرتا، تو گویا اس کا درجہ کم ہے، کم ہے، بلا کہ شک دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی، اور ہمیں اس سلسلے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے بلا شک کہ ان دونوں مثالوں میں سے دیکھنا ہماری چاہیے کہ صورتحال ہمارا کیا ہے، حال قرآن کے ساتھ کیا ہے، کہ ہم اترجہ کی مانند ہیں کہ جہاں ہو ذائقہ بھی اچھا ہو، اور یہ کہ خوشبو بھی آئے۔ جی، کہ دنیا کو اللہ کرے کہ ہم سے فائدہ پہنچے، آمین، اور یہ کہ اللہ ہر مومن کی ہر اچھی کوشش کو، ہر اچھے عمل کو بالکل، قبول فرمائے۔ آمین، تو اور اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مومن کی مثال نحلہ، یعنی شہد کی مکھی
سے دی ہے۔ تشبیہ دی جی۔ تو یہ کیا صورتحال ہے اور کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن کمثل النحلة اکلت طیبا ووضعت طیبا ووقعت على عود فلم تکسر ولم تفسد۔ یہ امام احمد نے اپنے مسند میں اس حدیث کو لایا ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، شہد کی مکھی جیسی ہے۔ صحیح ہے۔ شہد کی مکھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، پھر آپ خود ہی اس کی تشریح فرما رہے، فرمایا اکلت طیبا، مکھی نے پاکیزہ چیز کھائی، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے، ایک پاکیزہ پھول سے اس نے اپنا غذا حاصل کیا۔ جی کہ اس کی خوراک یا غذا جو ہے وہ ہمیشہ پھل اور پھول، پھل اور پھول، پاکیزہ ہی پاکیزہ، کوئی گندگی کوئی ملاوٹ ایسی چیز نہیں ہے۔ ووضعت طیبا، اور اس کے کھانے کے پاک کھانے کے نتیجے میں ایک پاک چیز رکھ دی، وہ ہے شہد۔ صحیح ہے، یعنی اس کی خوراک بھی جو ہے وہ پاکیزہ پاکیزہ ہے، خوش ذائقہ ہے، پھر جو کچھ اس سے مادہ خارج ہوا وہ بھی پاکیزہ وہ ہے بھی پاکیزہ ہے، جی مفید ہے، خوش مفید ذائقہ ہے۔ ہے، یعنی شہد۔ جی، اور پھر آپ فرما رہے ہیں وَوَقَعَتْ عَلَى عُودٍ لَمْ تُكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ، جی لم تکسر، لم تکسر، جی او لم تکسر ولم تفسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس ٹہنی پر یا جس پھول پر وہ بیٹھی، نہ اس نے اس کو توڑا، نہ اس کو خراب کیا، جی اور نہ اس کو برباد کیا، صحیح، لیکن کام اس نے اپنا پورا کیا، اپنا غذا اس نے صحیح حاصل کر لیا۔ یعنی بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، بالکل لیکن جس درخت یا جس پودے سے وہ کھائیں گے، خوراک حاصل کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ پتے ٹوٹیں گے، ان میں کمی واقع ہوگی، بالکل شکل بگڑے گی اس پودے کی۔ بلکہ حتیٰ کہ بعض چڑیا جو ہے وہ بھی دیکھیے کہیں سے کچھ کھا پی لینا، اس میں سے وہ پھل یا پھول جو ہے اس کو توڑ کے چونچ مار دیتی چونچ مار دیتی ہے، نشان رہ جاتا، جی ہاں نشان وہ رہ پھل جاتی ہے، عیبدار ہو گیا۔ یہ اقدار ہو گیا، اس کو کھا لے۔ لیکن یہ شہد کی مکھی جو ہے ایسی ہے جس نے اپنا کام تو پورا کیا لیکن نقصان کسی کو نہیں دیا۔ جی تو اب وہ اس پھل اور پھول اپنی جگہ اپنی برقرار جگہ ہے، برقرار موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے مومن کو بھی اس طرح ہونا چاہیے جی کہ وہ کھائے بھی پاکیزہ اور بولے بھی پاکیزہ، اور جہاں ہو تو اس سے لوگ فائدہ ہی فائدہ اٹھائیں اور کسی کو نقصان یا تکلیف نہ پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک یہ ہو گئی مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند کہ خوراک بھی اس کی پاکیزہ، پھر جو مادہ خارج ہوا پاکیزہ خوراک کے نتیجے میں وہ مادہ بھی پاکیزہ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلا شک جو اس سے تعلق رکھے گا، اس سے قریب رہے گا، اسے مومن سے انشاءاللہ خیر و خوبی ہی میسر آئے گی، فائدہ ہی میسر آئے گا۔ جی ہاں، جہاں ہوگا وہ فائدہ ہی ہوگا۔ صحیح بالکل جی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مومن کی مثال زرع یعنی کھیتی جی سے دی ہے، دی ہے، بالکل۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی جیسی ہے، صحیح، اور جب وہ کھیت کھلیان خوبصورت ہلہلانے لگتی ہے تو ہوا اس کو دائیں بائیں ہلا لیتی ہے، ملا لیتی ہے یا سائڈ کر لیتی ہے، جی یعنی ہوا کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جھکتی ہے، پھر سیدھی ہوتی ہے۔ سیدھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح مومن کو بھی زندگی میں کئی واقعات، کئی جگہ جو ہے اس کو آزمائشیں آتی ہے، ابتلا آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہے، تو کبھی اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں لیکن پھر وہ اٹھ کر سیدھے صحیح ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی زندگی میں یہ نشیب و فراز، بالکل بالکل کبھی خوشی ہے، کبھی غم، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے، بلا شک، اور یوں اس طرح جو ہے کبھی زوال ہے اور کبھی ترقی ہے، کبھی عروج ہے، کبھی انحطاط ہے۔ تو یہ کبھی تمام جوانی ہے، معاملات، کبھی بڑھاپا ہے۔ جی ہاں، تو جس طرح کوئی کھیتی ہے یا پودا ہے کہ وہ ہوا کی وجہ سے
کبھی جھک جاتا ہے وہ پودا، کبھی پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ بالکل تو مومن کو یوں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی آئی ہے، وہ جھک گیا ہے اور زوال کا دور آیا ہے، غم کا سامنا ہے، تو اللہ پر جو اس کا توکل ہے اور جو ایمان ہے بالکل، وہ متاثر اور مجروح نہ ہونے پائے، اس میں اس چاہیے میں اس کو کمزوری نہ آئے۔ استقامت کے ساتھ رہے۔ بالکل صحیح ہے، اور اللہ پر توکل اور بھروسے اور اعتماد کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق اور دوستی کی وجہ سے وہ دوبارہ سیدھا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دیکھیے بار بار اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں جی کہ مومن جو ہے اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، صحیح ہے، اور چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، جی مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں، صحیح ہے، کہ یہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، آرام و راحت بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور قرآن حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، کہ وہ بھی اس کے لیے بہتر وہ ہے۔ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ عجبا لامر المؤمن بالکل ان امرہ کلہ خیر کلہ خیر، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له سبحان اللہ، وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا خیر له۔ اللہ، تو پوری حدیث کی تشریح بھی فرما پوری دیجیے۔ حدیث تو یہ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے ایک خوشخبری ہے، مومن کے لیے ایک بھلائی ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی غیر مومن کے لیے نہیں ہے۔ کہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے، نرالا ہے۔ عجبا لامر المؤمن، بالکل۔ فرمایا اگر انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صحیح، جب کوئی غمی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ جب خوشی پہنچی ہے تو شکر ادا کیا تو یہ خوشی اس کے لیے مفید مفید اور رحمت بن گئی۔ اور باعث اجر و ثواب۔ بالکل اور کوئی غم پہنچا ہے تو صبر سے کام لیا، اللہ کی رضا کی خاطر راضی برضا، تو یہ پریشانی بھی اس کے لیے صبر کی بدولت باعث خیر و برکت، باعث اجر و ثواب۔ کیونکہ مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف آتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے صحت مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کو یقین ہے کہ اور کہیں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ماں اسے جب مارتی ہے، تھپڑ مار رہی ہے غصے میں یا جو بھی ہے، سبحان اللہ، تو وہ اتنا ہی ماں سے لپٹتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ جو کوئی مار رہا ہے تو آدمی اسے دور بھاگتا ہے، لیکن چھوٹے بچے کا ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، ماں اسے جب مار رہی ہے غصے میں، وہ اتنا ہی ماں کی گود میں گھس رہا ہے، بالکل ماں ہی کی طرف لپک رہا ہے۔ بالکل، اسے یقین ہے کہ اور کہیں سے کچھ ملنے والا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو مومن کا اپنے کی شان اللہ بھی کے بالکل ساتھ اسی طرح یہی تعلق ہونا چاہیے کہ پریشانی آئی ہے تو کھیتی جس طرح وقتی طور پر وہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یوں لڑک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، بالکل لیکن پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال سنبلہ یعنی بالی جی ہاں، یا خوشہ بھی کہتے ہیں، سٹا بھی کہتے ہیں، گندم کا جو یوں خوشہ ہوتا ہے جس میں دانے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذرا کی ہی ایک حیثیت، ایک شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ سنبلہ بالی تب دیکھیے، بالی میں دانے تب آتا ہے جب وہ مکمل تیار ہونے کو آتا ہے، اور جب وہ اپنے ٹانگوں پر، اپنے تنے پر اچھی طرح وہ صحیح کھڑا ہوتا ہے، اس کے پر بالی آتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی بالیوں میں 100 سے زیادہ دانے ہوتے ہیں، جی، اور یہ جو دانے ہیں جب بھر جاتے ہیں تو یقیناً اس کے تنے پر ایک مشکل وقت آتا ہے، بوجھ سا بڑھ جاتا ہے، بوجھ بڑھ جاتا ہے، ذرا سی ہوا کی جھونکوں کے ساتھ آگے پیچھے ادھر ادھر ہوتا ہے، جی، لیکن کوشش تو یہ ہے کہ وہ سیدھا رہیں۔ اگر سیدھا نہ رہیں تو پھر اس میں کھیتی میں کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے، لا حاصل ہے، اسی ساری محنت اس کسان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، دیکھیے ہوا کے ساتھ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سیدھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو مومن کی شان بھی اسی طرح ہے۔ جی، مومن بھی اسی طرح ہے، کبھی اس پر آرام و راحت ہے، کبھی تکلیف اور
مشکل وقت ہے، کبھی صحت و تندرستی ہے، کہیں صحیح۔ بیماری ہے، تو مومن کوشش کرے زندگی ہر میں حالت جی میں ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر قائم و دائم رہے، ایمان صحیح پر، ہے۔ صحت تو پر۔ جو تند و تیز طوفانی ہوائیں چلتی ہیں جن کی وجہ سے وہ جو گندم کا پودا ہے وہ سنبلہ ہے، یعنی پودے کا جو بالائی حصہ ہے جی جو وہ بالی ہے یا خوشہ ہے، تو طوفانی ہواؤں کی وجہ سے وہ ادھر ادھر لہراتا ہے اور جھکتا ہے، لیکن پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے زندگی میں جو طوفانی معاملات، پریشانیاں، بالکل، تو جیسا کہتے ہیں کہ تندی بعد مخالف سے، نہ گھبرا۔ جی، تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے سبحان لیے۔ اللہ، تو مومن بھی اس طرح اللہ پر بلا شک توکل کرتے یہ بھی ہوئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دینا ہی چاہتا ہے اس جی کے لیے۔ بالکل، سبحان جی اللہ۔ ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل جو کہ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، مومن کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مومن کو تشبیہ دی ہے مختلف چیزوں سے۔ بلا شک، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بیان کی ہے یا مومن کو تشبیہ دی ہے ایک سرسبز و شاداب ہرے بھرے درخت سے کہ کشجرۃ خضراء، یہ ہرا بھرا درخت کون سا ہے اور اس مثال سے کیا سمجھانا مقصود ہے؟ جی بلا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام موجود تھے، جی، ابو بکر عمر بھی اس محفل میں موجود تھے، صحیح، بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت بیان کرتے ہیں، صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم، کہ بتاؤ کہ ایک مومن کی مثال ایک تر و تازہ درخت کیسی ہے؟ فرمایا لا یسقط ورقها ولا یتحات، ایسا درخت جس کے پتے گرتے نہیں ہیں۔ صحیح، ہر درخت کے پتے گرتے ہیں لیکن ایک درخت ایسے ہیں کہ اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، جی، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اور نہ ہی مرجھاتے ہیں، وہ مرجھاتے ہیں، لا یسقط ورقها، نہ تو اس کے پتے جھڑتے ہیں، جڑتے ہیں، جی ولا یتحات، اور نہ ہی مرجھاتے ہیں، مرجھاتے ہیں، ہمیشہ تر و سال تازہ بھر ہیں۔ تر و تازہ۔ جی، اور پھر اس میں موجود ہے کہ اس کے فائدے بہت سارے ہیں، جی، اس کے نقصانات بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے۔ صحیح، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آتی ہے کہ شاید اس سے مراد کھجور کا تنا ہے، کھجور کا کا درخت ہے۔ جی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ مثال تو آپ نے دی ہے، لیکن کہتے ہیں بعض روایات میں موجود ہے صحابہ کرام تو جنگلوں کا صحیح، سیر کرنے لگے، تذکرہ، تذکرہ کرنے لگے کون سے درخت ہو سکتے ہیں، فلان درخت، صحیح، فلان درخت، فلان درخت۔ ان کے ذہن میں بہت کچھ آئے لیکن جواب نہیں بن پائی۔ صحیح، یا یہ ہے کہ احتراماً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں۔ صحیح، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہی بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دل میں سمجھ چکے تھے کہ اس سے مراد نخلہ یعنی کھجور کا درخت ہے، بالکل، لیکن یہ اس سوچ کی وجہ سے خاموش رہے، تردد کا شکار رہے کہ اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، بلا شک، میرے اپنے والد محترم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، ان بڑوں کی موجودگی میں، اکابر کی موجودگی میں میں بولوں یہ کہ یہ ادب کے نوجوان خلاف، تھے، بالکل نو عمر تھے، بالکل، تو اس شرم کی وجہ سے یہ خاموش رہے۔ لیکن
جب سبھی خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ درخت ہے نخلہ، یعنی کھجور کا درخت۔ بلا شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی یہ جو خوبیاں بیان فرمائیں، تو مومن کی مثال بھی اسی کھجور کی مانند ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جو مثال دی ہے حقیقت میں، ایک تو اس وقت کا آپ ماحول دیکھ لیجئے تو سب سے اہم ان کا غذا کھجور ہے، صحیح ہے۔ سب سے پہلی زیادہ بات اہم۔ تو خود بیان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے جو ورق ہیں یعنی پتے، جی نہ تو وہ کبھی مرجھاتے ہیں نہ وہ اور نہ ہی کبھی وہ جھڑکتے جھڑتے ہیں۔ ہیں جی، ایک تو یہ خوبی ہو گئی ایک تو یہ خوبی ہو گئی، دوسری یہ ہمیشہ ہرا بھرا، کہ مومن کا جو سردی- ایمان ہے بالکل وہ ڈگمگاتا نہیں ہے بالکل اگر ہمیشہ ہرا، حقیقی مومن ہو۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور پھر اس کے فائدے بے شمار، جی دیکھیے کھجور آ رہے ہیں، کھجور بھی کھاتے ہیں اور اس کی گٹھلی بھی یہ لوگ کام میں لے کے آتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر اس کے پتے اگر سمجھ لیجئے سائیڈوں پہ جب سوکھ جاتے ہیں تو اس کو کاٹ کے وہ اپنی چھتوں پر استعمال کرتے تھے صحابہ کرام بھی، اور آج کل بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ ایک پتوں استعمال سے میں لے بہت آتے سے ہیں، کام لیے بہت جاتے سے ہیں کام آج سے کل، لیے تو اس کی چٹائیاں جی بالکل اور باسکٹ وغیرہ، صحیح یہ فرمایا، ٹوکری، مطلب اس میں کوئی چیز بھی ضائع اور جو پتے اتارنے کے بعد جو ایک وہ ڈنڈی ایک وہ چھڑی رہ جاتی ہے اسٹک، تو اسے بھی کام میں لیا کرتے تھے وہ لوگ، کھڑی کر کے جو ہے یوں ڈنڈیاں ایک ساتھ رسی میں باندھ کر اس کے اوپر کوئی کمبل چادر وغیرہ دے دیا تو وہ ایک دیوار بن گئی، پردے کا انتظام ہو گیا۔ تو کھجور کے درخت کا ہر ایک حصہ اور کھجور کا جو تنا تھا وہ گھر میں ستون یا پلر ہے یا شہتیر ہے بلا شک۔ تو اس کی جگہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ بھی تھی کہ چونکہ اس وقت پانی کی بڑی شدت سے کمی محسوس کی جاتی تھی، پانی بہت کم ہوتا تھا، جی ہاں، تو اس کو معمولی سا فوار جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ صحرائی درخت ہے، صحرائی درخت ہے خود بخود اگتا ہے، جی بالکل، اسے پانی کی اتنی ضرورت نہیں۔ اتنی ضرورت نہیں ہوتی جی ہاں۔ تو مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے، نخلا کی مانند ہے، یعنی اس کا جو ایمانی جذبہ ہے نہ وہ جھڑتا ہے نہ مرجھاتا ہے، بہت مضبوط ہے، فائدہ بہت دیتا ہے جہاں بھی رہیں جی، اور جیسے جس کہ موسم میں قرآن بھی ہو۔ کریم میں بھی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، کہ زمین میں بہت دور گہرائی تک اس کی جڑیں پیوست ہیں جی جی اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ بلندیوں کو آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ جی سبحان قرآن کریم میں یعنی اس حدیث کے علاوہ قرآن کریم میں بھی مومن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے بلا شک، کہ اس درخت کی مانند، تو مومن کے دل میں جو ایمان کی جڑیں ہیں وہ بہت دور گہرائی تک پیوست ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کہ طوفان آیا، ہوا چلی تو وہ درخت اکھڑ گیا، بالکل ایمان اکھڑ گیا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو اس کی شاخیں ہیں، مومن کے ایمان کی شاخیں کھجور کے درخت کی شاخوں کی مانند بلند فضاؤں میں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بالکل کہ گویا مومن کی شان تو یہ ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ تیری جبی ہو زمیں پر، تیری جبی ہو زمیں پر اور چرچے ہوں آسمانوں میں۔ سبحان اللہ، تو یوں مومن کا عمل، مومن کی زندگی، مومن کا کردار، مومن کا ایمان، مومن کی قلبی اور ایمانی اور دلی کیفیات، پھر اس کے اثرات و ثمرات بلا شک آسمانوں تک پہنچنے والے ہیں۔ بالکل تو یہ ایک مثال ہو گئی نخلہ۔ جی تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دی کہ جیسے الذهب یعنی سونا، بالکل سونا ہر جگہ اور ہمیشہ سونا ہی رہے گا، بلا شک، چاہے اور پرانا پتھر، ہو یا پرانا ہو یا نیا ہو، اور پتھر ہی رہے گا۔ پتھر ہی رہے تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اسی طرح ہی فرماتے ہیں، فرمایا الناس معادن معادن الفضة والذهب، فرمایا کہ انسان اصلی حالت میں وہ نقی، وہ جوہر، وہ صاف ستھرا ایک خزانہ ہے، ایک خزانے کی کیفیت رکھتا ہے، جی جہاں بھی رہے
جس طرح سونا اور چاندی ہے. صحیح، یہ سونا مومن کی مثال مومن ہے. کی مثال ہے. یعنی اس کی اصلی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ اصلی حقیقت میں سونا اور چاندی کی شاید اس میں اس طرف بھی شاید اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب پیدا فرماتا ہے صحیح فطرت پر، اسلام پر، ایمان پر ہی پیدا فرماتا ہے. صحیح. تو مومن جو ہے بطور خاص مثل المؤمن کمثل القطعۃ من الذهب، کہ مومن کی مثال جو ہے وہ سونے کے ایک ٹکڑے کی مانند ہے. مانند ہے، بالکل. تو نفخ علیہا صاحبها فلم تتغیر ولم تنقص، کہ اس پر پھونکے ماریں، ہوائیں چلیں، آندیاں چلیں، جو مرضی ہو، نہ اس میں کمی ہوگی، نہ وہ اڑے گا، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی. بالکل. آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے مصائب و آلام، مشکلات، آزمائشوں کے سلسلے، امتحانات، بالکل. کتنی پریشانیاں، کنویں میں ڈالا گیا، ناحق ستایا گیا، پھر الزام لگایا گیا، جیل میں ڈالا گیا. جیل میں جب تھے تب بھی قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. تب بھی وہ محسن تھے، اچھے انسان. پھر جب بادشاہ بن گئے فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، تب بھی وہ محسن تھے، اچھے انسان، سبحان اللہ. کوئی تبدیلی نہیں سبحان آئی. اللہ. تو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ صبر اچھا کرتا رہتا ہے، اور ڈٹا رہتا خالص رہتا ہے، استقامت اور کے ساتھ. سونے اور چاندی کی طرح رہتا ہے، نہ کہ پتھر یا لوہا. بلا شک، بلا شک. تو انسان کو رنگ نہیں بدلنا چاہیے، مومن کو ہمیشہ اچھا ہی رہنا چاہیے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. آپ نے مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر خیر و خوبی سے نوازے، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.